الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم محترم بزرگو عزیز بھائیو، آج دی عظیم الشان بزم پروکار محفل جو سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نام نال انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدعوین علماء کرام اللہ دی توفیق نال تشریف فرمانے، کسی قسم دی مایوسی پریشانی دا شکار نہیں ہونا۔ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب
اور للکار شاہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی توفیق نال اپنے اپنے وقت تے تواڈے نال ہم کلام ہون گے۔ حضرت پسوری صاحب تشریف لے آ چکے نے، کھانا تناول فرما رہے نے، اور قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب زیادہ تو زیادہ ادھے گھنٹے تو بعد انشاءاللہ پہنچن والے نے۔ اس واسطے رات گئے تک علماء کرام انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری رکھن گے۔ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب وہ بھی الحمدللہ ساڈے پروگرام اندر شرکت واسطے تقریباً 2 بجے دے نکلے نے۔ لاہور رنگ روڈ تو اتردیا ہویا ٹریفک اندر بہت زیادہ پھنس گئے۔ امکان ہے اللہ دی توفیق و دی رحمت نال چند منٹ پہلے بھی گل ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال موٹر وے تے بند ہے، جی ٹی روڈ دے رستے انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جان گے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی توفیق نال، اللہ دے فضل نال بڑی شدت ہے موسم دے اندر اور بہت زیادہ شدید قسم دی دھند ہے۔ اس واسطے علماء کرام، خطبہ اعظام، اکابر اللہ دی توفیق و دی رحمت نال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے فضل اور دے کرم نال ہی پہنچ رہے نے، وگرنہ موسم دی کیفیت بہت سخت ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس بزم نو، اس محفل نو، اس پروگرام نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس پروگرام نو سجان والے مسجد دی انتظامیہ، امام و خطیب، احباب جماعت، اللہ تعالیٰ سب دی محنت جہود دے طیبہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ برادر مکرم حضرت مولانا حافظ محمد سعید صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی توفیق نال تسا احباب دی رفقا دی معاونت نال، مشاورت نال یہ پروگرام ترتیب دیتا ہے۔ انشاءاللہ تشریف رکھو، محبت نال علماء کرام دے خطابات سنو، یقیناً بہت فائدہ ہوئے گا۔ میں آغاز اندر دعا کراں گا، اس مسجد دے منتظمین، اس مسجد دے نمازی، احباب جماعت جو دنیا تو جا چکے، اللہ تعالیٰ سب دیاں قبرانوں جنت دے باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب دے درجات اپنی رحمت نال بلند فرما کے فردوس دا وارث بنائے۔ ساڑھے بزرگ ماسٹر محمد داؤد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ساڑھے بزرگ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور دیگر رفقا بزرگ احباب جو دنیا تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب دی آخرت دی منزل آسان فرمائے اور سب دیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کے اللہ تعالیٰ سب نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا دا ہر فرد و بشر وہ دی خواہش، آرزو، تمنا اور ارمان وے کہ اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ نمازاں پڑھنے ہاں، اللہ دی توفیق نہ روزے رکھنے ہاں، دینی محفل اندر بیٹھنے ہاں، وقت نکالنے ہاں، خرچ کرنے ہاں، غرض و غایت وے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ اپنی رضامندی دا سرٹیفکیٹ عطا فرما کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ دی جنت، جس جنت اندر کدے بیماری نہیں آئے گی، انسان ہمیشہ تندرست رہے گا اور ہمیشہ توانا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دی جنت جدے اندر انسان نو کدے موت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دی جنت جدے اندر کدے خزاں نہیں آئے گی، ہمیشہ بہار رہے گی، اور بہار ایسی کہ جنت دی بہار او دے سامنے لفظ بہار بھی شرما جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ایسیاں نعمتاں، ایسیاں آسائشاں، ایسیاں سہولیات، ایسیاں نعمتاں اپنے بندیاں واسطے تیار فرمائیاں نے۔ اور امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایماندار لوگاں واسطے، پرہیزگار لوگاں واسطے جو جنت تیار فرمائی ہے، او دیاں نعمتاں، آسائشاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا دیدار اور ایسیاں آسائشاں نے کہ جنہ دے بارے انسان دی آنکھ نے ایسیاں آسائشاں تے نعمتاں کدے ویکھیاں نہیں، انسان دے کان نے ایسیاں نعمتاں دے بارے سنیا نہیں۔ ویکھنا تے سننا دور دی بات ہے، سرور کائنات فرماندے نے انسان دا وہم و گمان بھی اتھے تک نہیں جا سکتا، بندے دی فکر تے سوچ بھی اتھے نہیں پہنچ سکتی جڑیاں نعمتاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندیاں واسطے جنت تے تیار فرمائیاں۔ اور قرآن مجید اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے، فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، تسی سوچ نہیں سکدے، تواڈے وہم و گمان اندر نہیں آ سکدا، تواڈے رب نے صاحب ایمان لوگاں واسطے، صاحب تقوی لوگاں واسطے، ایماندار تے پرہیزگار لوگاں واسطے اپنی جنت اندر کیسیاں نعمتاں تیار فرمائیاں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اللہ اپنا کرم فرما کے جن نے تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ مگر جنت ملنی کنوں ہے؟ جنت وہی جان واسطے روڈ میپ کیڑا ہے؟ جنت جان واسطے اعمال کیڑے کرنے پین گے؟ عقائد کیسے رکھنے پین گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سانو صحیح عقائد کتاب و سنت اور قرآن و حدیث دے مطابق رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنت وچ جان واسطے سب تو پہلا درست عقیدہ چاہیے۔ جہاں عقیدہ درست نہیں، جہاں عقیدے اندر شرک دی ملاوٹ ہے، بدعت دی ملاوٹ ہے، عمال جننے مرضی اچھے کردہ رہے، اگر عقیدے اندر شرک تے بدعت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس بدبخت نو جنت دا داخلہ عطا نہیں فرمان گے۔ اور کتاب خدا قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خالدون۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے، اچھے اعمال کیتے، اولائک اصحاب الجنہ، اللہ فرماندے نے جنت والے نے جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ والذین آمنوا، جڑے ایمان لے آئے، کس بات تے ایمان لے آنے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سرور کائنات علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار نے، قیامت دا دن قائم ہوئے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے والذین آمنوا، جڑے لوگ ایمان لے آئے، ایمان اندر سب تو پہلا رب دی توحید ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت ہے، سرور کائنات امام الانبیاء رب دے آخری پیغمبر نے، سرور کائنات دی ذات بھی آخری ہے، قیامت تک مدینے دے تاجدار دی بات بھی۔ فرمایا ایمان، درست عقیدہ، توحید والا عقیدہ۔ قرآن مجید دا دوسرا مقام
فرمایا والذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ فرمایا جڑے لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لے آن دے بعد اپنے ایمان نو ظلم نال آلودہ نہیں کیتا، اپنے ایمان نو ظلم دے نال آلودہ نہیں کیتا، فرمایا ایسے لوگ اولائک لہم الامن، انہاں واسطے دنیا اندر امانے آخرت اندر امانے، واولائک ہم المہتدون۔ اللہ فرمان دینے وہ ہدایت یافتہ لوگ نے۔ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد، محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کائنات تے جڑا بندہ درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دینے، 10 گناہ معاف کر دینے، اللہ اپنی جنت دے اندر وہ 10 درجے بلند کر دینے۔ جڑا درود پاک کثرت نال پڑھ دے اللہ مصیبتاں پریشانیاں بلاواں ہمیشہ واسطے ختم کر دینے۔ جڑا سرور کائنات تے درود پاک پڑھ دے قیامت والے دن اللہ دے پیارے پیغمبر رب دی بارگاہ اندر وہ دی سفارش کرنگے۔ ذرا سینے دا زور لا کے پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام کائنات علیہ السلام نے جدو آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، صحابہ کہیں دینے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام ساڑھے ماں باپ تو آڑے تھے قربان، سانو بیان فرما دے ہونا کیڑا بندہ ہے جیڑا چھوٹا موٹا کسے تے ظلم نہیں کردا، کیڑا بندہ ہے جیڑا گناہ تو پاک تے معصوم ہے۔ ہر بندے کلوں کوتاہی ہو جاندی ہے، غلطی ہو جاندی ہے، معاشرے اندر رہندیاں ہویاں چھوٹا بڑا ظلم ہو جاندہ ہے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام ایدہ مطلب ہے کوئی بندہ امن والا نہیں، کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں، اور کوئی بندہ رب دی جنت دا وارث نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام فرمان دینے میرے صحابہ اس ظلم تو مراد دنیا دا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں، اس ظلم تو مراد اللہ نال شرک کرنے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک سب تو بڑا ظلم ہے اور مشرک کائنات دا سب تو بڑا ظالم ہے۔ والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا جڑے ایمان لے آئے پھر شرک نہیں کیتا، اللہ دی ذات اللہ دی صفات اللہ رب العزت دی عبادات اندر کسے نو شریک نہیں بنایا، موحد بن گئے، رب دی توحید تے پکے ہو گئے۔ فرمایا جڑے توحید والے نے سونے دی سنت نو سینے نہ لان والے توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کیتی اور نبی پاک دی سنت اندر بدعت دی ملاوٹ نہیں کیتی۔ فرمایا صاحب ایمان لوگ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سبحانہ ہوا تعالی صحیح عقیدے والے صاحب ایمان بندے نو جڑا توحید تے قائم ہے سونے دی سنت تے قائم ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی اس مومن نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ قبراں تے چکن والا، قبراں نو سجدے کرن والا، حجر شجر قبر انہاں نو مشکل کشا حاجت روا سمجھن والا، اور اللہ رب العزت دی ذات دے علاوہ دنیا دے بزرگ تے دنیا دے اکابر دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جکان والا، اللہ دے علاوہ کسے واسطے قیام، اللہ دے علاوہ کسے واسطے رکوع، رب دے علاوہ کسے واسطے سجدہ، اللہ دے علاوہ کسے کلوں دعا، اللہ دے علاوہ کسے دی نظر، کسے دا حلف، کسے دی منت، اے منن والا سرور کائنات علیہ السلام فرمان دینے من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا۔ سرور کائنات فرمان دینے من صام یرائی فقد اشرکا، من نظر بغیر
غیر اللہ فقد اشرکا. سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے لوگو اللہ دے علاوہ کسے دی نظر، کسے دی منت، کسے دا چڑھاوا، کسے دی عبادت، کسے دا رکوع، کسے دا قیام، کسے کولوں دعا، کسے نو پکارنا، اے شرک ہے. ایسا کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک کائنات دا سب تو بڑا ظالم ہے. اللہ رب العزت فرماندے نے ظالم بندہ قیامت والے دن فردوس دا وارث ہو سکدا. رب دی جنت دا وارث ہے مومن. مومن ہووے جڑا اپنے ایمان نو شرک نال آلودہ نہیں کردا، سرور کائنات دی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ نہیں کردا، کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی نو گزارن والا. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماندے نے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا، اور رب جنت دے اندر بغیر حساب دے رزق تے نعمتاں عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی سانو درست عقیدہ اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت دی جنت جان واسطے سب تو پہلا عمل اور سب تو پہلی شرط درست عقیدہ. جدا عقیدہ درست ہے اللہ رب العزت او دیاں کتائیاں، غلطیاں، معصیتاں، نافرمانیاں اپنی رحمت دی چادر اندر لپیٹ کے او دے گناہ معاف کر کے ایک وقت آئے گا اللہ نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا. تے جدا عقیدہ گندہ ہے، جدے عقیدے دے اندر شرک ہے، جدے عقیدے دے اندر ظلم ہے، جدے عقیدے دے اندر بدعات نے، جدے عقیدے دے اندر گمراہی ہے، او دے عمال جننے مرضی اچھے کیوں نہ ہون اللہ رب العزت نے قرآن مجید اندر ارشاد فرما دیتا ہے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. کائنات دے لوگو جڑا اللہ نال شرک کردا ہے، اللہ دی ذات، اللہ دی صفات، اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو شریک بنان والا مشرک ہے، اور مشرک واسطے رب نے جنت دا داخلہ حرام کر دیتا. مشرک جنت نہیں جائے گا. دوجے مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انما المشرکون نجس. فرمایا لوگوں مشرک پلید ہے، مشرک ناپاک ہے، اور شرک دی ناپاکی، شرک دی پلیدگی ایک پلڑے دے اندر کائنات دے سارے گناہ دوسرے پلڑے اندر سارے گناہ مل کے بھی شرک والے گناہ جنہ گناہ نہیں بن سکے. اس واسطے دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو شرک دے ظلم اور شرک دی گمراہی کو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت دی جنت میں جان والے دوسرے لوگ، پہلے لوگ درست عقیدہ توحید والے، نبی پاک دی سنت عمل کرنے والے، اور دوسری شرط کدے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، معصیت ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، انسان نسیان وچوں میں جدا مانا بھلن والا انسان بھل سکتا ہے. بھلنا بڑی بات نہیں، مگر اپنی بھلتے ساری عمر اڑیاں رہنا تے کھڑے رہنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ غلطی دے بعد شرمندہ ہون دی، نادم ہون دی اور توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی جنت دے وارث کون نے؟ سرور کائنات علیہ السلام دی معیت تے رفاقت کنہ نو ملے گی. اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے غلطی دے بعد، گناہ دے بعد توبہ کرنے والے، ندامت محسوس کرنے والے، شرمندگی محسوس کرنے والے توبہ کیتی ہے، اللہ دی ذات تے ایمان لے آندہ ہے، صالح عمل کیتے نے. فرمایا توبہ کرنے والے لوگ، اللہ ور رجوع کرنے والے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. اللہ رب العزت فرماندے نے انہاں لوگاں نو قیامت والے دن اسی نعمتاں والی جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گے. اور توبہ اتنا اعلیٰ عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ، محبت نال درود پاک پڑھو، بلند آواز نال پڑھو، صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا اللہ وال رجوع کرن والا، اللہ دے سامنے چکن والا، گناہ دے بعد ندامت محسوس کرن والا، اللہ کو توبہ کرن والا، گناہاں دی معافی منگن والا، فرمایا دا درجہ اتنا زیادہ ہے اس طرح جویں اس بندے نے گناہ کیتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کرن والے دے گزشتہ سارے گناہاں نو معاف فرما دیتے۔ اور بہت بڑے جرنیل نے اسلام دے، بڑے صاحب عقل، صاحب دانش، صاحب خرد، اور جنہاں نو اللہ رب العزت نے اسلام دی سپاہ سالاری دا مقام عطا کیتا ہے۔ سرور کائنات دے جلیل القدر صحابی نے حضرت عمر بن عاص کہو رضی اللہ تعالی، آپ علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے، اسلام قبول کرن تو پہلا آپ دے مخالف نے جنگاں دے اندر آپ دے اصحاب دے خلاف لڑن والے، آپ دے خلاف سازشاں کرن والے، آپ علیہ السلام دی صف اول اندر کھڑے ہو کے مخالفت کرن والے، وقت آیا شرمندگی محسوس ہوئی، ندامت دا اظہار کیتا، سرور کائنات دی خدمت اندر حاضر ہوئے، آگے کہندے نے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اسلام قبول کرنا چاہنا، گناہاں تو توبہ کرنی چاہنا۔ امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے عمر کلمہ پڑھ لے، گناہاں تو توبہ کر لے، میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لے، اللہ تعالیٰ تینوں ایمان عطا کر دے گا، جنت دا وارث بنائے گا، فردوس دا وارث بنائے گا۔ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ دی خدمت اقدس اندر حاضر نے، سرور کائنات علیہ السلام دی بیعت کرنے واسطے، ایمان قبول کرنے واسطے اس طرح اپنا ہاتھ اس طرح اپنا ہاتھ اگے وداندے نے، سرور کائنات نے اپنا دست اقدس اس طرح اگے کیتا ہے تے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ واپس کھچ لیا۔ عمر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا، جہنم کو بچنا نہیں چاہتا، رب دی جنت دا داخلہ نہیں چاہتا، کیوں نہیں اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام میرے ماں باپ تواڈے دے قربان اسے واسطے حاضر ہویا، اسلام قبول کرنا چاہنا، تواڈا ارادت مند، تواڈا غلام بننا چاہنا۔ سرور کائنات علیہ السلام نو کہندا ہے میں کلمہ پڑھاں گا، بیعت کراں گا، پہلا مینوں گارنٹی عطا کر دیو، میرے سامنے میری زندگی دی ساری فلم، میری ساری زندگی میرے سامنے فلم آ گئی ہے، ساری زندگی سامنے آ گئی ہے، تواڈی مخالفت کرنا، اصحاب نہ لڑنا، طرح طرح دیاں سازشاں کرنیاں، اسلام دے خلاف پلاننگ کرنی، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام مینوں گارنٹی عطا کر دیو، میں کلمہ پڑھاں گا، توبہ کراں گا، اسلام قبول کراں گا، اللہ میرے گزشتہ زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دے گا۔ امام کائنات علیہ السلام نے سنیا، فرمایا عمر میں او دین لے کے آیا، میں او اسلام لے کے آیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے والا چاہے اپنی گزشتہ زندگی اندر کنا گناہگار کیوں نہیں، وہ ظالم ہے، وہ مشرک ہے، وہ قاتل ہے، وہ بدکار ہے، کیسے گناہ کیوں نہیں، اسلام قبول کیتا ہے۔ اسلام ایسی دولت ہے، اسلام اللہ رب العزت نے ایسی عظمت والا دین مینوں عطا کیتا ہے، جڑا کلمہ پڑھدا ہے، اسلام قبول کر لیندا ہے، اللہ دے گزشتہ زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اے عمر تو شرمندگی تے ندامت محسوس کیتی ہے، اسلام قبول کرنے واسطے آیا ہے، توبہ کرنے واسطے آیا ہے، عمر سن لے جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے، اللہ تعالیٰ او دے وجود نو گناہاں تو اس طرح پاک کر دیندا ہے جویں اج ماں دے گھر پہلے دن جنم لے کے دنیا تے آیا ہے۔ فرمایا جیڑا توبہ کردا ہے، الا من تابا و آمنا و عمل صالحا، توبہ کرنے والا
اچھے اعمال کرنے والا، اپنا ایمان رب دی توحید اور نبی پاک دی ختم نبوت تے رکھن والا، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، توبہ کرنے والا، اللہ ور رجوع کرنے والا، گناہاں دی معافی منگن والا، سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرمان دے جے اللہ رب العزت انہوں گناہاں تو پاک کر دیندہ ہے، اللہ قیامت والے دن انہوں فردوس دا وارث بنا دے گا۔ دو عمل، عقیدہ توحید، انسان دا صاحب ایمان ہونا، اور دوسرا عمل گناہ تے غلطی دے بعد توبہ کرنا۔ تیسرا عمل سن لو، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ارشاد فرمان دینے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا دنیا دے لوگو جیڑا توبہ کرن دے بعد اللہ رب العزت دی ذات سرور کائنات علیہ السلام دی ختم نبوت تے ایمان دے بعد دوسرا عمل توبہ کرن والا تے تیسرا عمل ہر معاملے اندر اللہ دی اطاعت تے اللہ دے رسول دی اطاعت۔ کی معنی؟ نبی پاک علیہ السلام دا کہنا مننا، آپ دے فرمان نو اپنے سینے نہ لانا، اور اللہ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا دنیا دے لوگو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا میرے پیغمبر دی بات نو منو، میرے نبی دی بات نو سینے نہ لاؤ، میرے پیغمبر دا کہنا منو، جڑا نبی دا کہنا مند ہے حقیقت دے اندر وہ نبی دا نہیں رب دا کہنا مند ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سرور کائنات دی اطاعت کرنے والا، آپ دی اتباع کرنے والا، امام کائنات علیہ السلام دی ہر معاملے دے اندر مطیع بننے والا، متبع بننے والا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ سرور کائنات فرمان دینے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، سرور کائنات علیہ السلام فرمان دینے دنیا دے لوگو میری ساری امت قیامت دا دن ہوئے گا اللہ میری امت نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا میری ساری امت رب دی جنت ہی داخل ہوئے گی، الا من ابا، صرف او بندہ جنت چ نہیں جائے گا جن جنت جان تو خود ہی انکار کر دیتا۔ اللہ نے پیارے حبیب علیہ السلام جنت تو جان تو انکار کرنے والا کون ہے؟ ہر بندہ جنت دا خواہش مند ہے، جنت دے بارے ہر بندہ فکر مند ہے، ہر بندے دی سوچ خواہش ارمان او دی فکر ہے وے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے۔ او کیڑا بدبخت ہے جڑا جنت جان تو انکار کر دے۔ سرور کائنات علیہ السلام فرمان دینے من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جڑا میری اطاعت کر دے، میرا کہنا مند ہے، میرے پیچھے چل دے، اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کرے گا، تے جیڑا میری اطاعت نہیں کردہ من عصانی میری نافرمانی کر دے، فرمایا میری نافرمانی کرنے والا ایسے طرح جیویں انہیں خود ہی جنت جان تو انکار کر دیتا ہے۔ استغفراللہ ماشاءاللہ، خود جنت جان تو انکار کرنے والا ہر معاملے دے اندر سرور کائنات علیہ السلام دی اطاعت، عبادات ہون، معاملات ہون، اخلاقیات ہون، عقائد ہون، غرضے کے کوئی معاملہ ہے ہر معاملے دے اندر سرور کائنات علیہ السلام دی اطاعت کرنے والا، آپ دی اتباع کرنے والا اللہ تعالیٰ جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرمان دینے فرمایا انما کانا قول المومنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا شوائش دے نہیں
مومن ہووے نبی پاک دا حکم آ جاندا ہے آپ دا فرمان آ جاندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا قول آ جاندا ہے تے ہر بات نو چھوڑ کے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کردا ہے آپ دا کہنا مندا ہے آپ دے حکم نو اپنے سینے نال لاندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے مطیع آئے گا سرور کائنات دا متبع آئے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمان گے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر معاملے دے اندر سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے آپ دی محبت آپ دی اتباع آپ دی اطاعت ایمان دی جان ہے جنہوں اللہ نے آپ دی محبت تے اطاعت دا جذبہ عطا کر دیتا اللہ تعالیٰ دنیا میں سنوار دے گا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی فردوس دا وارث بنا دے گا اور جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے ناتھے اپنی ہاتھ پیغمبر دے پھڑائی جننے ناتھے اپنی چھڑی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی اور بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اوے اثر ہو گیا جس تے خلیلی رنگ دا اثر ہو گیا جس تے خلیلی رنگ دا او تے گنج بخش کولوں جا کے نہیں خزانے منگ دا او تے حسب و نلہ تھی ساہو کار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پامیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا دنیا دے لوگو جڑا بندہ 5 وقتہ نماز ادا کردا ہے بہترین تے اچھا وضو کردا ہے اپنے رکوع اور اپنے سجدے دا خیال کردا ہے مکمل رکوع کرنے والا مکمل سجدہ کرنے والا سرور کائنات فرماندے نے حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے فرمایا میرا اس بندے نال معاہدہ ہے میرا اس بندے نال میثاق ہے میرا اس بندے نال وعدہ ہے ادھر دنیا تو جائے گا ادھر او دے واسطے میں جنت دے 8 دروازے کھول دیاں گا 5 وقتہ نماز پڑھنے والا اچھا وضو کرنے والا سجدہ اور رکوع خشوع و خضوع نال ادا کرنے والا اللہ فرماندے نے میرا وعدہ ہے دنیا دے بندیاں دے وعدے او دے اندر کمی ہو سکتی ہے بیشی ہو سکتی ہے وعدہ خلافی ہو سکتی ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ ہووے جدا وعدہ ہمیشہ پورا ہوندا ہے کدے وعدہ خلافی ہو سکتی اللہ دا وعدہ ہے اللہ کہندے نے میرا میثاق تے عہد ہے جڑا اچھا وضو کرے گا 5 وقتہ نماز دی پابندی کرے گا جڑا بندہ رکوع تے سجدہ خشوع و خضوع نال ادا کرے گا میں رب نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیاں گا جنت دے 8 دروازے او دے واسطے کھول دیاں گا 5 وقتہ نماز امام کائنات فرماندے نے الصلاۃ عماد الدین الصلاۃ معراج المؤمنین سرور کائنات فرماندے نے فرمایا لوگو نماز دین دا ستون ہے دین دا تھم میں جس طرح کوئی بلڈنگ کوئی عمارت ستون دے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی ستون نکال دیتا جائے دیواراں نکال دیتیاں جان تے چھت کھڑا نہیں رہندا چھت گر جاندا ہے فرمایا اسی طرح نماز دے بغیر دین دی عمارت بھی کھڑی رہ سکتی امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین فرمایا نماز دین دا ستون ہے نماز مومن دی معراج ہے نماز دے بغیر دین اسلام مکمل نہیں آپ تشریف فرما آپ دی خدمت اقدس اندر طائف دے لوگاں دا ایک وفد آیا یہ وفد آگے کہندہ ہے اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اسی اسلام قبول کرنا چاہنے ہیں، دین قبول کرنا چاہنے ہیں، تواڈے غلام اور مرید بننا چاہنے ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی توحید دا اقرار کرنا ہے، میری ختم نبوت دا اقرار کرنا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، رمضان دے روزے رکھنے نے، بیت اللہ دا حج کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، رب نے مال دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اے اسلام دیاں 5 بنیاداں نے۔ تے اے طائف تو ہون والا وفد کہندا ہے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام اپنا دستے مبارک اگے کرو، اسی بیعت کرنا چاہنے ہاں، تہاڈی غلامی اختیار کرنا چاہنے ہاں۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے انہاں باتاں دا اقرار کر لو۔ کہن لگے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام ساڈا رب دی توحید تے پختہ ایمان ہے، اللہ دی توحید اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کران گے، اللہ دی ذات، اللہ دی صفات، اللہ دی اسماء، اللہ رب العزت دے نام، اللہ دی عبادت اندر کسے نو شریک نہیں کران گے، تہاڈی ختم نبوت دا اقرار کرنے ہاں۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اسی رمضان دے روزے رکھاں گے، زکوٰۃ ادا کران گے، بیت اللہ دا حج کران گے، مگر اس طرح کرو ایک دن اندر 5 نمازاں، یہ بڑا بھاری کام میں تے بڑا مشکل کام میں۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام سانو نماز دی چھٹی دے دو، باقی سارے کام کران گے، صرف نماز دی معافی دے دو۔ امام کائنات علیہ السلام دے سامنے اس طرح اپنے انہاں نے ہاتھ اگے کیتے نے، ہاتھ دراز کیتے نے، اللہ دے پیغمبر بیعت لے لو۔ سرور کائنات فرماندے نے اپنے ہاتھ واپس لے لو، اللہ او دین قبول نہیں کردا جڑے دین اندر نماز موجود نہیں۔ نماز دے بغیر دین ہی کوئی نہیں، نماز دے بغیر اسلام ہی کوئی نہیں، نماز دے بغیر نجات کوئی نہیں۔ نماز ایسا عمل ہے، سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے رب دی بارگاہ اندر اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ وان صلحت صلحت کلہ وان فسدت فسدت کلہ۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے رب دی بارگاہ اندر قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا، پہلا پیپر نماز دا ہے، پہلا سوال نماز دا ہے، پہلا امتحان نماز دا ہے۔ فرمایا اگر نماز دے پیپر اندر بندہ کامیاب ہے، اللہ سارے امتحان چو کامیاب کر کے انہوں جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تے جے نماز دے پیپر اندر فیل ہے، پھر سارے امتحان اندر فیل ہے، فاسدت کلہ، اے بے نماز تے نماز دا تارک قیامت والے دن جہنم رسید کیتا جائے گا۔ حضرات غور کریے، اللہ سبحانہ و تعالی سانو 5 وقتہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، اے اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے، اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے، عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے، تُویں پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماندے نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا نماز دی حفاظت کرو، نماز دی پابندی کرو۔ اللہ رب العزت فرماندے نے 5 وقتہ نماز تے کار بند ہو جاؤ، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ فرماندے نے نمازاں پڑھو تے نمازاں چھڑ کے مشرک نہ بنو۔ اساں بالخصوص اہل حدیث نے یہ ہوئی سمجھے ہے کہ مشرک ہووے جڑا قبراں چٹدا ہے، مشرک ہووے جڑا غیر اللہ کو مدد مانگدا ہے، مشرک ہووے جڑا غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز دیندا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑا 5 وقتہ نماز دا تارک ہے، جڑا نماز ادا نہیں کردا، نماز چھوڑن والا بھی اللہ نال شرک پیا کردا ہے۔ انہیں اپنے نفس نو، اپنے دل نو، اپنی سوچ نو، اپنی فکر نو
الہ بنا لیا ہے، اللہ دی نہیں منی تے اپنے دل دی من لئی ہے۔ فرمایا مشرک ہے۔ اور سرور کائنات فرماندے نے بین العبد و بین الکفر، دوجی حدیث اندر بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، فرمایا لوگو مومن بندہ اور مشرک بندہ، صاحب ایمان بندہ تے کافر بندہ، انہاں دے اندر جڑی چیز فرق کر دی ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اگر 5 وقتہ نماز دی پابندی کر دے ہو تو انہوں مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی 5 وقتہ نماز دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر غفلت دا مظاہرہ کر دے ہو توبہ کر لو، اس جلسے دا کوئی فائدہ نہیں، اس نیکی دا کوئی فائدہ نہیں، اس دوڑ دوب دا کوئی فائدہ نہیں، جڑی دوڑ دوب بندہ کردہ رہے تے 5 وقتہ نماز نو چھوڑ دے۔ کتاب خدا قرآن مجید اللہ رب العزت فرماندے نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فرمایا لوگوں نمازیاں واسطے ویل ہے، نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، نمازیاں واسطے بربادی ہے۔ اللہ قیامت والے دن نمازی کامیاب ہون گے، تیری فردوس دے وارث ہون گے، تیری جنت دے مالک ہون گے، تیرے پیغمبر دی رفاقت ملے گی۔ نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، پھر کامیاب کون ہے؟ رب دی جنت دا وارث کون ہے؟ ایک کیڑے نمازی نے؟ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا او نمازی جڑے نماز دے بارے لاپرواہی کر دینے، غفلت کر دینے، سستی کر دینے، کاہلی دا مظاہرہ کر دینے۔ کوئی گل نہیں، حافظ صاحب پڑھ لینے ہیں، پہلا پٹھے لے آئیے، حافظ جی پڑھ لینے ہیں، کوئی گل نہیں، میں ذرا بازاروں ہوں، کوئی گل نہیں، تھوڑا جا ٹھونکا لا لاں پھر اٹھ کے پڑھ لینے ہیں۔ فرمایا نماز دے اندر غفلت دا مظاہرہ کرنے والا، نماز دے اندر سستی کرنے والا، نماز دے اندر کاہلی دا مظاہرہ کرنے والا، نماز دے اندر لاپرواہی کرنے والا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم دی ویل وادی، جڑی جہنم دی بہت گہری وادی ہے، بہت بڑی گھاٹی ہے، اللہ تعالیٰ نماز دے اندر لاپرواہی کرنے والے نو ویل جہنم دی وادی اندر سٹے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اے ہووے جڑا لاپرواہی کردا ہے، غفلت دا مظاہرہ کردا ہے تے جڑا پڑھدا ہی نہیں، نہ نیتی تے نہ قضا کیتی ہے۔ اللہ رب العزت سانو 5 وقتہ نماز دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز معراج دا تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سرور کائنات نو آسمان تے بلایا ہے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے 7 آسمانہ دی سیر کروائی ہے، اپنے حبیب نال ملاقات کیتی ہے، سرور کائنات نے تحائف پیش کیتے نے، اللہ نے جوابی طور تے آپ نو 3 تحفے دیتے نے۔ معراج دے 3 تحفیاں وچ ایک بہت بڑا تحفہ ہے 5 وقت دی نماز۔ اللہ تعالیٰ دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج تے بلا کے تحفہ عطا کیتا ہے، الصلاۃ معراج المومنین، آپ معراج تے گئے نے، اللہ نے 5 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے اور ایمان والیاں واسطے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا لوگو مومن بندے دی معراج 5 وقتہ نماز ہے۔ جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ نال مناجات کردا ہے، اللہ نال گفتگو کردا ہے، اللہ نال ہم کلام ہوندا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماندے نے حامدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین، اللہ جواب دیندے نے مجدنی عبدی، فرمایا نماز مومن دی معراج ہے اور نماز معراج دا تحفہ ہے۔ اللہ نے آسمان تے بلایا ہے، پروردگار فرماندے نے لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا اجز نیازاں دا، لے جا تحفہ پاک نمازاں دا، ول سکھ جا اجز نیازاں دا، میرے ملک تے حوراں سکھ دے
نے پیاری شکل وکھا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے اور چڑھ براق تے لیل شرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اللہ رب العزت نے آسمان تے بلایا ہے اپنے حبیب نہ ملاقات کی تھی ہے معراج دا تحفہ پیش کیتا ہے امام کائنات فرمان دینے من صلل بردین دخل الجنہ امام کائنات دی حدیث مبارکہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں سرور کائنات فرمان دینے امام الانبیاء فرمان دینے اور جیڑا بندہ دو ٹھنڈیاں نمازاں ادا کر دے کنیاں دو ٹھنڈیاں نمازاں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ ٹھنڈیاں نمازاں پڑھنے والے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام یہ ٹھنڈیاں نمازاں نو مراد کی ہے فرمایا کہ فجر دی نماز ہے دوسری عصر دی نماز ہے من صلی صلاة الفجر فہو فی ذمت اللہ جڑا نماز فجر پڑھ لیندہ ہے اللہ تعالیٰ او دی ضمانت دیندے نے اللہ تعالیٰ انہوں اپنی پناہ اندر لے لیندے نے نماز مغرب تک دنیا دا بڑے تو بڑا فرعون بڑے تو بڑا متکبر او دا نقصان کرنا چاہے انہوں رب نے پناہ اندر لے لیا سارے فرعون مل کے بھی یہ دا نقصان کر سکتے آؤ 5 وقتہ نماز دی اور نماز فجر نماز عصر یہ دی خصوصی طور تے حفاظت کریے سرور کائنات فرمان دے نے نماز فجر دے ویلے نماز عصر دے ویلے اللہ دے فرشتیاں دی ڈیوٹی بدل دیئے جڑے فجر ویلے آئے نے انہاں عصر تک رہنا ہے پھر عصر ویلے اللہ دی بارگاہ اندر چلے جانا ہے نویں فرشتے انہیں نے انہاں فجر تک رہنا ہے فجر ویلے انہاں چلے جانا ہے اگلے فرشتے آ جانا ہے اللہ رب العزت فرمان دینے میرے فرشتوں فجر ویلے آئے ہو میرا بندہ کی کر رہا سی عصر ویلے آئے ہو میرا بندہ کی کر رہا سی اللہ تیرا بندہ رکوع کر رہا سی قیام کر رہا سی سجدے کر رہا سی اللہ فرماندے نے گواہ رہو عصر اور فجر ویلے میرے سامنے چکن والے میری بارگاہ دے اندر آ کے قیام رکوع سجدے کرن والے میرے فرشتوں گواہ رہو میں اپنی فردوس دا انہاں نو وارث تے مالک بنا دیتا اللہ تعالیٰ سانو 5 وقتہ نماز دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نماز ایک ایسا عمل ہے جس عمل دی وجہ نال اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا قرب عطا فرمان گے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ عظمت نال نوازن گے اللہ رب العزت قیامت والے دن جنت دا داخلہ عطا فرمان گے حضرات علماء کرام دی لمبی کتارے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تواڈی محبت علماء دا تشریف لے ہونا ماشاءاللہ اللہ رب العزت دی توفیق نال قاری القرآن قاری سیف الرحمان توحیدی صاحب ماشاءاللہ اپنے لاؤ لشکر سمیت چودھری محمد اعظم صاحب چودھری وارث باجوہ صاحب ماشاءاللہ باجرہ گڑی تو عتیق الرحمان بٹ صاحب بہار لگی ہے اللہ تعالیٰ تمام احباب دی آمد اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور مداح رسالت مآب جناب عبد الوہاب صدیقی صاحب تواڈے سامنے جلوہ افروز نے اپنا انشاءاللہ کلام پیش فرمان کے علماء اکرام اللہ رب العزت دی توفیق و دی رحمت دے نال انشاءاللہ اپنے اپنے وقت تے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کتاب و سنت دے موتی تواڈیاں چولیاں دی زینت بنان گے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے اے سوال آیا ہے دیگر بھی کسی دا سوال ہوئے لکھ کے کر سکتے ہو انشاءاللہ آخر تے سارے سوالات دا جواب دیتا جائے گا وما علینا الا البلاغ المبین